أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواہ البخاری۔ میرے قابل صد احترام سامعین کرام، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جب کوئی چیز تیار کرتا ہے، کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، مثال لے لیں کوئی الیکٹرانکس کی چیز بنتی ہے، اوون ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے یا کوئی بھی چیز، تو اس چیز کو بنانے والا، اس کو تیار کرنے والا جب اس اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں بیچتا ہے تو ساتھ اس کے ایک کتابچہ چھاپتا ہے، انسٹرکشن بک، گائیڈ بک، وہ ساتھ دیتا اور اس میں یہ درج کرتا کہ اس چیز کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے، اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں اور کس انداز سے استعمال کرنے سے یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ جو اس کو بنانے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا تو دیر پا چلے گی اور کیسے چلایا جائے گا تو خراب ہو جائے گی۔ عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا جتنا اس کو بنانے والا اپنی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس انسان کو خالق کائنات نے بنایا اور اس کی مشینری بنائی۔ کبھی اپنے جسم پر آپ غور کریں تو ہمارا جسم ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے پاؤں کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں، اپنے کانوں کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ہم اپنی تمام عضو جسم کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کس انداز سے اللہ نے ہماری مشینری کو بنایا ہوا ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ رہا مسئلہ اس کے شکر ادا کرنے کا، تو ہم اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج مارکیٹ کے اندر کیمراز ملتے ہیں، جب کوئی کیمرہ خریدنے جاتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے اس کا لینس کتنے میگا پکسل ہے۔ کیمرہ اس کی کوالٹی میگا پکسلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب کوئی کیمرہ پرچیز کرتا ہے، موبائل خریدتا ہے، تو وہ سب سے پہلے سوال کرتا ہے کہ اس کیمرے کا لینس کتنے میگا پکسل، اور اس وقت مارکیٹ کے اندر جو قیمت چل رہی ہے، 1 میگا پکسل والا کیمرہ یا 1 میگا پکسل کیمرہ رکھنے والا موبائل 3 سے 4 ہزار روپے میں ملتا ہے۔ ایسے ہی آپ سارے دنیا میں رہتے ہیں آپ کے سامنے، اور میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ انسان کی ایک آنکھ جس کا لینس میڈیکل نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی ایک آنکھ کا لینس 575 میگا پکسل کا بنا ہوا ہے۔ یہ تحقیق ہے۔ 575 میگا پکسل انسان کی ایک آنکھ ہے، اور دنیا کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ 1 میگا پکسل ہمیں دنیا میں کتنا کا ملتا ہے، اور ہماری آنکھ 575 جو میگا پکسل ہے وہ کتنے روپے کی بنتی ہے۔ ہم تو ایک آنکھ کا ہی اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ اس پوری مشینری جس کو اللہ نے تیار کیا ہے، بنایا ہے، اب اس کو چلانا کیسے ہے، اس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے، خالق کائنات نے بھی اس مشین کو چلانے کے لیے ایک بک انسان کے لیے بھیجی ہے، گائیڈ بک۔ وہ کون سی بک ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن۔ پورے کا پورا قرآن خالق کائنات نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ بک بھیجی ہے
انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان کے ساتھ جتنے معاملات آنے والے ہیں رب کائنات نے اس قرآن کو بک گائیڈ بنا کر بھیج دیا ہے. اب جو انسان اس گائیڈ بک سے گائیڈ لائن لے گا وہ کامیابی کی طرف ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ناکامی کی طرف. جب ہدایات پر چلے انسان اور ہدایات کے مطابق کسی چیز کو استعمال کیا جائے تو وہ اس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، اور جب ہدایات کے مطابق نہ چلایا جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی ہدایات یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہدایات ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو صرف چومنے کے لیے، آنکھوں پر لگانے کے لیے اور غلاف میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر اوپر رکھنے کے لیے سمجھ لیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ابتدا میں مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتا ہوں. کوئی خط بھیجے کسی کو، خط لیٹر، یا آج کل دور میسیجز کا ہے، خط تو نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے میرا دوست کوئی میسج بھیجتا ہے، میں اس کو دیکھوں، اچھا میرے فلاں دوست کا میسج آیا ہے، میں موبائل دیکھوں، اوہ واہ میرے دوست کا میسج آیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اوپر اس میسج کا کوئی مجھے فائدہ، بولیں کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے میسج ہے، میں اس کو میسج کو پڑھتا نہیں، سے میں چومتا ہوں، میرے دوست کا میسج آیا، سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ کیا بات، اور اس کو میں لپیٹوں رومال کے اندر اور لپیٹ کر اس کو اونچی جگہ پر رکھ دوں، اور اتنا اونچی رکھ دوں اگر کبھی پڑھنے کو دل کرے بھی تو وہاں ہاتھ ہی نہ پہنچے. تو اس میسج کا فائدہ جب تک میں اس کو کھول کے پڑھتا نہیں کہ میرے دوست نے لکھا کیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، خالق کائنات فرماتے ہیں جو بھی مومن ہوتا ہے اللہ اس کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ قرآن اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے. ہم نے اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا. مجھے ایمان سے بتائیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک اس کا مطالعہ نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ صاحب آپ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں وراثت کے مسائل مل جائیں. میں نے کہا قرآن پڑھو. کہتا قرآن میں مسائل ہیں؟ یعنی کہ ذہن ہمارا یہ بن گیا ہے کہ قرآن کو صرف فضیلت کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کو صرف ثواب لینے کے لیے پڑھنا ہے، اس میں مسئلے کوئی نہیں، کیونکہ ہم کبھی اس کو ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں. ہم نے تو اس کو رٹا ہوا ہے، لفظ ب لفظ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس پوری صورت میں ہم نے کیا کہا پتہ ہی نہیں. ہم نے تو صرف ثواب کے لیے سمجھا. جب اس کو ہم ترجمے سے سمجھیں، اس کو پڑھیں، پھر پتہ چلے اس میں مسائل کیا ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں وراثت کے مسائل قرآن میں. میں نے کہا ہاں قرآن میں تو اور بھی بڑے مسائل ہیں. زندگی کے گزارنے کا ایک ایک انداز رب کائنات نے قرآن مجید میں نازل فرمایا. فَمَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. خالق کائنات فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ ڈر جاتے اور ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قرآن. اور ایک اور بات کرتا ہوں، صرف انسان نادان ہے. انسان کے مقابلے میں باقی تمام مخلوقات اپنے علم کے مطابق چلتے ہیں. انسان نادان پہلے تو یہ علم کے بغیر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پھر جب دنیا میں آ کر علم لے لیتا ہے پھر اپنے علم کے خود ہی خلاف کرتا ہے، خود ہی اپنے علم کے خلاف چلتا ہے. آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس رکھ دو وہ کھا لے گا؟ کبھی نہیں کھائے. گوشت رکھو کھا جائے گا. بکری کے سامنے بنا ہوا اور بہترین خوشبودار قورمہ بنا کے رکھ دو
بکری کھا لے، اس کو ڈنڈے بھی مارو نہیں کھائے، اور شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو وہ ضرور کھائے، وہ کہے گا چلو ادھی گولی ود کھا لوں گا پر مٹھائی تو ضرور کھائی۔ ہم اپنے علم کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ باقی تمام مخلوقات علم لے کر اور اپنے علم کے خلاف نہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان علم بھی خود حاصل کرتا ہے اور پھر خود ہی علم کے خلاف چلتا ہے۔ خود ہی قانون بنانے والے ہیں، سگنل کو نہیں توڑنا، خود ہی دیکھتے ہیں وارڈن تو نہیں کھڑا، سگنل توڑ دیتے ہیں۔ خود ہی قانون بنانے والے، خود ہی اس کے خلاف چلنے والے، انسان کی یہ حالت۔ فَمَا عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیونکہ پہاڑ سمجھتے تھے اس قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ انسان نے لے تو لیا لیکن قرآن کا حق ادا نہ کر سکا، حق ادا نہ کر سکا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، لوگوں کی مثالیں اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ کیا مثالیں بیان کی ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اس قرآن میں فرما دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، اللہ کو منا لیا، اللہ کو دوست بنایا اور اللہ نے ان پر انعام کیے، اللہ نے اس قرآن میں وہ بھی بیان کیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ قرآن مثالیں بیان کر رہا ہے۔ اگر الٹے راستے پہ چلو گے، اللہ کی ناراضگی پہ چلو گے تو دیکھ لو ان کا حال، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اگر اللہ کی رضا لے کے چلو گے، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو گے تو ان کا بھی حال دیکھ لو، میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھیں، خالق کائنات نے انبیاء کرام کے 16 نبیوں کا تذکرہ کیا سورہ انبیاء میں، 16 نبیوں کا، اور بتایا کہ ان انبیاء نے کیا دعوت دی تھی، جب لوگوں نے مانا تو اللہ نے کیا سلوک کیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، دل کو نہیں قرار ملتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کو قرار نہیں ہے، میڈیسن دے کر تھک گئی اور اپنی پوری میڈیکل کو پڑھتے 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 تھک گئی، لیکن سمجھ نہ سکی کہ انسان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ قانون بنانے والے تھک گئے، انسان کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ پوری دنیا اپنے علم کو گھماتے گھماتے تھک گئی کہ انسان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ جب قرآن کی طرف توجہ کی، قرآن سے پوچھا کہ سکون کیوں نہیں ملتا، تو رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا تم نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا۔ وہ کتنی بڑی بات، اللہ نے اس قرآن کو ذکر کا ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے۔ ذکر عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے، کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ تذکرہ، گفتگو، بات چیت۔ ذکر کو اردو میں ٹرانسلیٹ تو یہی کریں گے، بات چیت، گفتگو۔ اللہ فرماتے یہ تو گفتگو ہے، یہ قرآن گفتگو ہے۔ کس کے درمیان گفتگو ہے؟ انسان اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے، کبھی آخرت کو بیان کر رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى۔ کبھی اللہ جہنم کے تذکرہ کر رہا ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کبھی اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کر رہا ہے، لقد من اللہ علی
المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اپنے نبی کی تعریف کر رہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. کبھی اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ قرآن یہ قرآن اللہ باتیں کر رہا ہے. یہ تو ذکر ہے, یہ تو گفتگو ہے, یہ تو تذکرہ ہے. کبھی اس قرآن کو تذکرہ اور اللہ کی گفتگو سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے اللہ ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے, اللہ ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے. اللہ یہی تو شکوہ کرتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہے, تو نے میری گفتگو کو چھوڑا ہے. ہاں, دنیا کی گفتگو میں لگ گیا, دنیا کی محبتوں میں لگ گیا, دنیا کے پیار میں زندگی گزارنے لگ گیا, دنیا کو بنانے میں لگ گیا, اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کی گفتگو کو چھوڑ دیا, اللہ کی بات کو چھوڑ دیا. ہاں, ہم نے صرف یہ قرآن مردوں کے لیے سمجھا, ہم نے یہ سمجھا قرآن مردوں کے لیے ہے. جان نہیں نکل رہی, مدرسے سے بچے بلا لو سورہ یاسین پڑھیں, یہ مارنے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے تو مردوں کے لیے قرآن سمجھا. مر نہیں رہا, اس کے بعد قرآن پڑھو تاکہ جلدی مر جائے. اچھا مر گیا, اب جب مر گیا تو بچوں کو گھر میں بلاؤ, پھر قرآن پڑھاؤ. اب کس لیے بھائی؟ اب ایصال ثواب کے لیے, اب ثواب پہنچانا ہے. اب 1 سال بعد پھر ختم ہو گیا ہے, پھر قرآن بلاؤ, قرآن والوں کو بلاؤ. کس لیے قرآن پڑھایا جا رہا ہے؟ مرنے والے کو ثواب پہنچے. یہ قرآن مردوں کے لیے, ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے بنا لیا ہے. نہ میرے بھائی, یہ مردوں کے لیے نہیں, زندوں کے لیے قرآن. یہ گفتگو اللہ زندوں سے کر رہا ہے, مردوں سے نہیں کر رہا. وہ تو دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. مردوں سے گفتگو نہیں ہے, گفتگو تو زندوں سے ہے, جو حیات ہیں, جو زندہ ہیں. ہمارے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے بعض جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی جہنم کے لیے. ان کی حالت کیا ہے؟ توجہ کرنا, کیا حالت ہے ان کی جو جہنم کے لیے بنے ہیں. فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا یہ انسان اور جن کچھ جہنم کے لیے کیفیت کیا ہے, ان کی حالت کیا ہے. آؤ موازنہ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کیجئے. میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں, آپ بھی ٹٹولیے. میں بھی اپنے آپ کو کمپیریزن میں لاتا ہوں, آپ بھی کمپیریزن کیجئے. میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھو. جو اللہ نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جو کثرت جن اور انسانوں کی جہنم کے لیے بنایا ہے, کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان میں سے تو نہیں ہوتا؟ وہ کیا ہیں, کون ہیں؟ آؤ قرآن کیا بتا رہا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جن کے پاس دل تو ہیں لیکن اس میں قرآن نہیں ہے, اس دل میں کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے. اس میں اللہ سے شکوے تو بھرے ہیں پر رب کی محبت نہیں ہے. دل ہے, قرآن کو سمجھتے نہیں, قرآن سے دور. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل جو ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, فرمایا اس دل پر جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے, جب ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے, ایک نشان. دوسرا گناہ کیا, دوسرا نشان. تیسرا گناہ کیا, تیسرا نشان. انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب دل سیاہ ہوا, اب کیفیت کیا ہے؟ اب گناہ نہیں لگتا, نیکی نہیں لگتی. گناہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا اور نیکی کرتے ہوئے اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماتی ہیں
کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل محبوب ہے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے جس میں ہمیشگی ہوتی ہے، جس کو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک رات اٹھ کر تہجد پڑھتے رہے پھر پورا مہینہ فرض نماز کی بھی چھٹی، ایک دن تو بیٹھ کے پورا سپارہ قرآن کا پڑھ لیا، پھر اگلے رمضان کا انتظار ہے، رمضان آئے تو پھر ہی ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک وقت میں تو ہزاروں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور پھر اللہ کو بھلا دیا۔ فرمایا ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں ایک آیت روز کی پڑھو پر مسلسل پڑھو، چند آیات جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر مسلسل پڑھو، چھوڑ نہیں دو۔ فرمایا ایسا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، ایسا عمل اللہ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا تمہارے دل کو سکون ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن کس سے؟ میرے ذکر سے، میرے ذکر سے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں تم چاہتے ہو تمہارے دل کو سکون ملے، قرار ملے، تم چاہتے ہو تمہارے دل کو اطمینان مل جائے، تم چاہتے ہو تمہارا دل سکون میں آ جائے، اللہ کیا کرنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر میں تم مگن ہو جاؤ، تمہارے دل کو میں سکون عطا فرما دوں۔ ذکر کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں، یہ قرآن اللہ کا ذکر، یہ قرآن اللہ نے اپنا ذکر بنایا ہے، گفتگو بنائی۔ دنیا میں ہم کسی سے محبت کریں، پیار کریں، ہم جب اس سے بات کرتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر عمران بھائی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں، یہ میرے پاس بیٹھ جائیں، ہم گفتگو کریں، ہمیں مزہ آئے گا، سکون ملے گا، بھائی سے بات کر رہا ہوں، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اللہ کو جب ہم دوست بنائیں گے پھر اللہ سے گفتگو کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو گفتگو سمجھ کے کریں گے، پھر دل کو سکون ملے گا۔ اور اگر طوطے کی طرح بس یالمون تاڑا بونی کری جائیں گے تو پھر سکون ختم۔ بلکہ میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، سارے پڑھتے ہیں نا بھائی، اتنے غصے سے آپ مجھے پلیز نہ دیکھیں، سارے پڑھتے ہیں نماز۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ اب نماز بھی پڑھیں دل کو سکون بھی نہ ملے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ نماز بھی پڑھے، آقا نے فرمایا یہ نماز فحاشی سے دور کرتی ہے، نماز پڑھ کے بھی فحاشی دور نہ ہو، بڑی عجیب بات۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ رب کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ رب کا قرآن بھی سچا، میرے نبی کا فرمان بھی سچا۔ فرمایا نماز سکون ملتا ہے، فحاشی سے دور کرتی ہے، ہماری نماز نہیں دور کرتی۔ وجہ کیا؟ بات میں شک نہیں ہے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی بھائی سے 500 روپے لینا ہے، توجہ کرنا، میں ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کسی سے 500 روپے لینے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی جان ذرا جلدی کرنا، مجھے 500 کی ضرورت ہے، بس جلدی سے مجھے 500 روپے دے دو، اگر تم نے نہ دیے تو میں مجبور ہوں، میں پھنس جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے جلدی سے 500 تو کل واپس کر دوں۔ مجھے وہ 500 دے گا؟ بولو وہ کہ یار تمہیں تمیز ہی نہیں ہے پیسے مانگنے کی۔ میں کہوں بھائی جلدی دے دو، میں بڑا مجبور ہوں، مجھے 500 روپے مجھے چاہیے، اگر نہیں دے گا میں پھر بھی چلا جاؤں گا، دے دو پھر بھی چلا جاؤں گا، مجھے جلدی سے 500 دے۔ وہ دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے مجھے دے دو، 500 روپے دے دو، میں کل تمہیں لوٹا دوں گا، اور جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ کے کہوں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے 1000 دے دے۔ ہماری حالت بھی تو یہی ہے، ہمیں نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ تبارک اسمہ وتعالى لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم كل لا اله الا الله اكبر سبحان الله۔ ہماری نماز سے میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، ہم نماز نہیں پڑھتے، سجدے میں جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یقین کریں اتنی تیزی سے سبحان ربی الاعلی کسی سے ادا ہوتا ہی نہیں۔ نہیں تو کر کے دیکھ لیں، تیزی سے پڑھ کے دیکھ لیں، ادا نہیں ہوگا۔ سبحان ربی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی الفاظ ہوں گے۔ سبحان ربی الاعلی الفاظ کی ادائیگی جب تک آہستہ نہیں پڑھیں گے نہیں ہوگی۔ قرآن کی بھی حالت یہی ہے، ہم قرآن کو کھول لیتے ہیں بس پڑھتے جاتے ہیں، سمجھتے نہیں۔
ایک دنیا دار آپ اتنی تیزی سے بولنے آپ کو پیسے نہیں دیتا. ساری کائنات کا مالک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تخت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. وہ ساری کائنات کا مالک، اس سے ہم ایسے گفتگو کریں کیا خیال ہے وہ راضی ہوگا؟ وہ ہم سے خوش ہوگا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا انسان کا دل ہے، دل، اور جب انسان کے دل پر سیاہ داغ گناہ کرتے 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 لگ جاتا، دل سیاہ ہو جاتا، اب اس کو نیکی نہیں لگتی، گناہ نہیں لگتا. نیکی کرتا ہے تو اطمینان نہیں ملتا، گناہ کرتا ہے تو دل میں خوف نہیں آتا. اب کرنا کیا؟ اب کیا کریں؟ دل سیاہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ کوئی ترکیب تو ہونی چاہیے، کوئی بات تو ہونی چاہیے. گناہوں سے دل سیاہ ہو گیا، کیا کریں؟ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دل سیاہ ہو جائے، گناہ نہ لگے، نیکی نہ لگے، تو پھر انسان دو عمل کر لے، دو کام کر لے. کیا؟ ایک تو موت کو یاد کرے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کے جانی ہے. اور دوسرا سمجھ کر قرآن پڑھے. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان 100 نفل پڑھتا ہے، اس کے 100 نفل پڑھنے سے اس کا ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. کبھی توجہ کرو، 100 نفل صحیح والے، توجہ والے، مرغے کے ٹھونگے والے نہیں. ہمارے تو نفل بھی ویسے ہوتے ہیں، مرغے کے ٹھونگے والے نفل نہیں، صحیح نفل. ایک ایک لفظ کی ادائیگی کر کے ذرا 100 نفل پڑھ کے دیکھو کتنا وقت لگتا ہے، اور ایک آیت کو سمجھ کے پڑھو کتنا وقت لگتا ہے. فرمایا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لے، ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے. اور جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو آقا نے فرمایا اس کے دل کے اوپر لگے داغ اور اس کا دل جو سیاہ ہوا ہے اور گناہوں کی سیاہی سے بھر چکا ہے، آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ذکر کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ صاف فرما دیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے. فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله، اور پھر فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہے، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے سارا جسم خراب. ایک ٹکڑا جسم کا اگر متاثر ہو گیا ہے تو پوری انسان کی باڈی متاثر، اور اگر ایک ٹکڑا ٹھیک ہو گیا ہے تو پورا جسم صحیح ٹھیک رستے پہ چل رہا ہے. وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، یہ اس کے جسم کے اندر موجود دل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا. وہ دل کا ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور یہی جسم کا ٹکڑا اگر ایمان سے لبریز ہے، اسلام کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، تو پورا جسم انسان کا اسلام کی طرف چلتا ہے. اور اگر یہی جسم کا حصہ گناہوں سے لبریز ہو جائے تو پھر ہزار اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو جتنا مرضی سمجھاؤ، اس کو لے جاؤ عبرت کا نشان دکھاؤ، اس کو مرتے ہوئے لوگ دکھاؤ، نہیں سمجھ آئے گی. اور قرآن کا
اثر دل پر اس وقت ہوتا ہے. رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. فرمایا جو مومن ہوتا ہے اس کے سامنے جب بھی قرآن پڑھا جائے, اللہ نے اس قرآن کو ذکر باہر جگہ پہ ذکر کر, اذا ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, اللہ کی گفتگو کی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے وجلت قلوبہم, دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ, جب آیات پڑھی جاتی ہیں, تلاوت ہوتی ہے, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے, اور بڑھ جاتا ہے. لیکن دنیا کی حالت کچھ میں نے بھی دیکھی ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہمارا تو اکثر ہی ساتھ رہتا ہے آپ جیسے بھائیوں سے, لوگوں سے. کبھی کبھار ایسی بھی حالت دیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, لوگ ٹائم دیکھتے ہیں بعد. اس کا مطلب تو ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا, ہوں چھڑ دے گی جان چھڑ بھی تھے, یہ بھی حالت ہوتی ہے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک بزرگ بعد مجھے کریں, میرے پیچھے گھڑی لگی ہوئی تھی, میں قرآن پڑھوں اشارے کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا قرآن سن کے. قرآن تو کہتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. مومن تو وہ ہے قرآن پڑھا جائے دل ڈر جاتا ہے, آیات پڑھی جائیں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. ہمیں ٹائم نظر آنے لگ جاتا ہے. کوئی تو بات ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو کمی تو موجود ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو معاملہ خراب ہے. ہمارا زادتہم ایمانا, ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمارا بھی دل ایسا بنا دے کہ جب قرآن سنے ایمان زیادہ ہو جائے. اور قرآن چھوڑنے کا عذاب صرف دنیا میں نہیں ہے. فرمایا وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, میں معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. لاکھوں ڈالر بھی آ جائیں, کروڑوں روپیہ بھی گھر میں آ جائے, معیشت تنگ ہے. دل کو سکون کیسے ملے؟ میرے ذکر سے اعراض کیا, میرے ذکر کو چھوڑ دیا, میں نے تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا. اب لاکھوں بھی کماؤں, معیشت تنگ ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک گل دسو, میں نے سمجھ نہیں آتی. میں کو پوچھو, کہندے اسی لکھاں روپے کمانے, اسی ایڈے خوش نظر نہیں آتے, مولویاں نو اسی ہزاراں روپے دینے, پھر بھی خوش نظر آتے. یہ بڑی عجیب گل ہے. سارے کول گڈیاں, کوٹھیاں, بنگلے, زمیناں, سانو پھر نہیں سکون لبدا. وہ بیچارے مسیح کے نکے جے حجرے سوندے نے, پھر سکون مل جاتا ہے بڑے اطمینان سے. میں نے کہا بات تو, سوال تو بنتا ہے. کیوں بھائی آپ بتائیں, سوال تو بنتا ہے نا. سوال اس کا ٹھیک تھا, پوائنٹ بھی ٹھیک تھا کہ لاکھوں کروڑوں یہاں اے سی والے کمرے میں اور نرم بستروں پہ سو کر اور قالین بچھا کر اور سنگے مرمر پہ سونے والے کو سکون نہیں ملتا. وہ بیچارہ ٹوٹی صف کے اوپر سویا ہوتا ہے, مزے سے سویا ہوتا ہے. اس کو نیند کی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی, وہ مزے سے ٹوٹی صفوں پہ سو رہا ہوتا ہے. وجہ تو کوئی ہے, سوال تو بنتا ہے. میں نے کہا اس سوال کا جواب دنیا کا کوئی شعبہ نہیں دے سکتا. اگر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے تو رب کا قرآن دے سکتا ہے. قرآن نے کہا ہے میرے ذکر سے اعراض کرو گے, چھوڑو گے ذکر کو, تباہ کر دوں گا, معیشت تنگ کر دوں گا. اگر لاکھوں کما کے گھر میں لاؤ گے تو کروڑوں تمہارے بیماریوں پہ لگوا دوں گا. ہو رہا ہے یہاں غریب 25 روپے کی پرچی کے اوپر دوائی لاتا ہے, آرام آ جاتا ہے. یہاں امیر لاکھوں روپے دے کے امریکہ چلا جاتا ہے, پھر بھی آرام نہیں آتا. وجہ تو کوئی ہے. قرآن کہتا ہے میں نے معیشت کو تنگ کر دیا ہے, رب نے معیشت کو تنگ کر دیا ہے. ہم نے قرآن چھوڑا, رب نے معیشت تنگ کر. یہ دنیا کا عذاب ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. خالق کائنات فرماتے ہیں صرف دنیا ہی نہیں, جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, تم آنکھوں سے اندھے ہو. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آنکھوں سے اندھے ہو. میرے بھائی اخلاص, نیکی کا ہر عمل اخلاص چاہتا ہے.
اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، قبول ہو جاتی ہے، رہتی دنیا تک نشان بن جاتا ہے اور لوگوں کی زبان پہ تذکرے بن جاتے ہیں اگر اخلاص سے نیکی کی ہو۔ 216 ہجری میں ہارون رشید کی بیوی زبیدہ مکہ میں آئی۔ اس نے دیکھا مکے میں تو پانی کی بڑی قلت ہے، ایک کنواں تھا اور اس کنویں سے وضو بھی کیا جاتا ہے، حجاج کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، بڑی پریشانی کا باعث۔ اس نے اپنے ملازمین کو کہا کہ ایک نہر بنائی جائے جو مکے کے لوگوں کے حجاج کے لیے فائدہ مند ہو، دے کے چلی گئی۔ اب جب وہ نہر تیار ہوئی تو اس وقت 216 ہجری، اس وقت 7 لاکھ دینار کے اندر وہ نہر تیار ہوئی۔ 7 لاکھ دینار آج کے نہیں، 216 ہجری کے، اب 1400 ہے، یعنی کہ 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 7 لاکھ دینار کے اندر وہ نہر تیار ہوئی۔ جب بنانے والوں نے وہ بل جا کے دیے، زبیدہ کے سامنے بل رکھے، تو اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ان بلوں کو پکڑا اور دریا میں بہا دیا، کہا یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے عمل کیا ہے، اس میں حساب و کتاب نہیں کروں گا۔ اخلاص، محبت، اور آج تک نہر چل رہی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کئی بار بند ہوئی پھر چلا دیا گیا۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر اس کا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے پہلی حدیث، صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو نقل فرمائی، فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، نیکی کرو، دار و مدار نیت پر ہے، لكل امرئ ما نوى، مایا پھل اسی کا ملتا ہے جو تو اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن قرآن پڑھنے والا اور ایک مومن قرآن نہ پڑھنے والا، یہاں پڑھنے اور نہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں، یہاں پڑھنے والے کی مراد، پڑھنے والے سے مراد وہ ہے جو مسلسل روزانہ قرآن پڑھے، تھوڑا پڑھے روزانہ پڑھے، یہ مثال ان کے لیے۔ آقا کائنات نے فرمایا ایک وہ ہے جو مومن بھی ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مومن تو ہے قرآن نہیں پڑھتا۔ دونوں کی مثال فرمائی، پہلے کی مثال سنترے جیسی ہے، سنترے جیسی، مومن اور قرآن پڑھنے والا، اس کی مثال سنترے جیسی ہے۔ فرمایا سنترے کی خوشبو بھی بہت ہوتی ہے اور سنترے کا ذائقہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ مومن قرآن پڑھنے والا، یہ سنترے جیسا مثال دی۔ اور دوسرا جو مومن تو ہے قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے مومن کی مثال کھجور جیسی ہے، جس کا ذائقہ تو ہے پر اس کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کھجور والا مومن بننا ہے یا سنترے والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سنترا میں یہاں چھیلوں تو وہ دور بیٹھنے والے کو بھی خوشبو آ جائے گی کہ سنترا چھیلا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنے والا مومن اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان جو دل میں موجود ہے، اس کا ایمان جو دل میں موجود ہے، اس کے دل میں موجود ایمان کی خوشبو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ایمان والا ہے تو یہ ہے، مومن ہے تو یہ ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح، مومن تو ہوگا، دیکھنے والا بھی کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن اس کے ایمان کی مہک پاس والوں کو نہیں ملتی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، توجہ کریں، تھک تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے، ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے۔ اچھا سارے بیدار ہیں ماشاءاللہ۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، توجہ فرمائیے گا، بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ فجر کی نماز پڑھاتے اور نماز سے فارغ ہو کر
جو طریقہ کار تھا صحابہ کرام نے پیش کیا، سلام پھیرتے، آپ بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ الفاظ کہہ کر آپ اپنا منہ پھیر لیتے، آپ اپنا منہ پھیر لیتے. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ الفاظ آپ سیدھے منہ کر کے کہتے، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ منہ پھیر لیتے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی طرف متوجہ ہوتے. میرے صحابہ، آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتے، آپ اس خواب کی تعبیر پیش کرتے، اور اگر کوئی صحابی خواب نہ بیان کرتا تو آپ نے پھر اس رات جو خود خواب دیکھا ہوتا آپ اس کو بیان کرتے. میرے صحابہ، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی یہ تعبیر ہے. ایک دن یوں ہی آقا کائنات نے سلام پھیرا، جب منہ پھیر لیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش. آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آقا نے وہ خواب جو ہے بیان کرنا شروع کیا. فرمایا میرے پاس دو آنے والے آئے، مجھے انہوں نے اٹھایا اور ساتھ لے کر چل دیے. میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک آدمی کھڑا ہے جو بڑی ساری کینچی لے کر اس کی یہ دائیں ولاش کو کاٹتا ہے. یوں کاٹتے کاٹتے یوں گدی تک پہنچتا ہے، پھر بائیں ولاش کو کاٹتا ہے، کاٹتے کاٹتے جب گدی تک پہنچتا ہے دائیں ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دائیں کو کاٹتا ہے، بائیں ٹھیک ہو جاتی ہے. مسلسل اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. آقا نے فرمایا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا آقا ذرا آگے چلیے. آقا فرماتے میں آگے گیا، ایک آدمی کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اس کے سرہانے ایک آدمی بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا، اس کے سر میں مارتا ہے ٹھا. جب اس کے سر میں پتھر لگا سر چکنا چور، ختم. پتھر دور جا گرتا ہے، وہ دوڑ کر جا کے پتھر اٹھاتا ہے، جب واپس آتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے. مسلسل اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. ہمارے اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا آقا ذرا آگے چلیے. آقا فرماتے میں آگے گیا تو میں نے دیکھا خون کی ندی ہے، خون کی ندی. اس کے اندر ایک آدمی غوطے کھا رہا ہے، غوطے کھاتا ہوا کنارے پر آتا ہے. کنارے پر ایک آدمی کھڑا پتھر لے کر اس کے سر میں مارتا ہے، وہ پھر اس ندی کے اندر گر جاتا ہے. پھر وہ تیرتا ہوا خون کی ندی میں ڈبیاں کھاتا ہوا کنارے تک پہنچتا ہے، وہ پھر اس کے سر میں پتھر مارتا ہے. مسلسل عذاب ہو رہا ہے. کہا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آقا ذرا آگے چلیے. فرمایا آگے گیا، ایک تندور ہے، اس میں برہنہ مرد اور عورتیں اس طرح باہر آگ کے شعلوں کی طرح آتے ہیں پھر گرتے ہیں، چیخو پکار ہے. آقا فرماتے اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا آقا ذرا آگے چلیے. فرمایا میں آگے گیا، میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا بارونق چہرہ، بڑے خوبصورت، اور ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ کہا آقا ذرا آگے چلیے. فرماتے میں آگے گیا، میں نے محلات دیکھے، بڑے خوبصورت محل. فرمایا یہ کن کے ہیں؟ کہا آقا آگے چلیے ذرا آگے. فرمایا میں آگے گیا، پہلے محلات سے زیادہ خوبصورت محل، زیادہ بڑے محل، زیادہ بارونق محل. کہا یہ کن کے ہیں؟ کہا آقا ذرا آگے چلیے. آقا فرماتے میں آگے گیا، میں نے ایک محل دیکھا جو مشرق و مغرب تک نظر آ رہا ہے، جس کے اندر سے دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، جس کے اندر سے شہد کی نہریں چل رہی ہیں. اتنا خوبصورت محل، اتنا بڑا محل. آقا فرماتے ہیں یہ کس کا محل ہے؟ اب وہ جو دو ساتھ لے جانے والے تھے، کہا آقا اب ہم شروع سے آپ کو سارا بتاتے ہیں، آپ جو جو دیکھ کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں. کہا پہلے آپ سن لیجئے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، ہم دو اللہ کے فرشتے. کہا بتاؤ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں وہ کیا ہے؟ آپ میں جو حاضر بیٹھے ہوں گے مجھے بتائیں آقا نے کتنے منظر دیکھے؟ کتنے؟ کوئی گنے کسی نے؟ 8 منظر دیکھے، 8، جن میں 4 عذاب والے تھے اور 4 خوشنما تھے. آقا نے فرمایا بتاؤ وہ شروع سے کیا تھا؟
جس کی لاشوں کو کاٹا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ فرمایا آقا یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں جب بھی بولتا تھا جھوٹ بولتا تھا۔ اللہ استغفر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارا تو کاروبار بھی جھوٹ پر ہوتا ہے، ہمارا بزنس بھی جھوٹ پر ہوتا ہے، ہمارا ہر عمل جھوٹ پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر جھوٹ نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہو سکتا، بزنس نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ جب بھی دنیا میں بولتا جھوٹ بولتا، اس کے لفظ جھوٹ ہی ہوتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم تو چھوٹے چھوٹے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر میں آ رہا ہوں، مجھے فون کیا گیا کہ قاری صاحب کہاں پر ہیں، میں کہوں راستے میں ہوں، مجھ سے پوچھا جائے کتنی دیر میں پہنچتے، اب میں جانتا ہوں میں آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں، تو میں کہہ دوں کہ میں 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا۔ یہ تو ایک معمولی جھوٹ ہے نا جو ہم سارے بولتے، 10 منٹ میں آ رہا ہوں، حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، میں کہتا ہوں میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اب اس جھوٹ کو جس سے بولا جا رہا ہے نہ وہ جھوٹ سمجھتا ہے، جو بول رہا ہے نہ وہ جھوٹ سمجھتا ہے۔ جس سے بولا جا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، 10 منٹ کہا تھا، آدھا گھنٹہ لگ گیا، سفر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر۔ بولنے والا بھی کہتا ہے خیر ہے، لیکن جھوٹ تو ہے، ہمارے کلام میں جھوٹ تو شامل ہے۔ فرمایا جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا اس کی یہ سزا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا دوسرا کون جس کا سر کچلا جا رہا تھا؟ فرمایا یہ وہ انسان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ صبح کے وقت جب قرآن پڑھنے کا وقت ہے سویا ہوتا تھا، فرض نماز کے لیے بھی سویا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی سویا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو سر کھجلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم دکان کھولتے، دکان کھول کر پہلے قرآن کی تلاوت لگاتے، آدھا پونا گھنٹہ تلاوت چلی، اس کو بند کیا، پھر گانے لگا دیے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں میں ایک دکان میں گیا، ابھی انٹر ہونے لگا تھا، اس نے وہ ٹیپ بند کر دی، گانے لگے ہوئے تھے، ٹیپ بند کر دی۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب کی فائدہ تہاڈے نال یاری لان دا، کی فائدہ تہاڈے نال دوستی کرن دا، کاروبار ہی نہیں چل رہا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، مولوی نال یاری لائیے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہا قرآن پڑھتے ہو؟ مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا، انداز ہی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا۔ کہا دکان میں؟ مولوی صاحب صبح لائی سے ادھا گھنٹہ تلاوت، پورا ادھا گھنٹہ تلاوت لائی۔ اچھا پھر ہاں جی دل لگی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، قرآن ذرا سارا دن قرآن تو نہیں نا سننا، دل لگی گانے لگا لیے، دل لگی ہو رہی ہے۔ کہا اچھا چلو تمہیں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، چلو تم دین کی طرف آؤ تو صحیح نا، کوئی وظیفہ کر لو۔ اچھا وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے میں نے کہا تم پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، یہ حدیث سناتا ہوں، آقا نے فرمایا جو انسان اپنی دعا میں یہ دعا پڑھتا ہے اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، آپ سب کو آتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ وہ دعا جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی؟ کہا ہاں یہ وہی ہے، اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، یہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں اتنی میں پڑھنا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں تو بڑا گرم وظیفہ ہے، اب تمہیں فریزر سے نکال کے کہاں سے وظیفے دے دے، کیا ذہن بنا دے، گرم وظیفہ ہے، اب تمہیں ٹھنڈے وظیفے کہاں سے دے، یہ وظیفہ نہیں کرنا، بڑا گرم ہے۔ اللہ اکبر، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ آقا نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ وہ انسان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا تھا، سویا رہتا تھا۔ تیسرا وہ انسان جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا آقا یہ وہ بندہ جو سود کھایا کرتا تھا۔
اللہ اکبر. سود کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا. رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کر سکتا ہے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ؟ کوئی اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ بلکہ آقا نے فرمایا سود کا سب سے چھوٹا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ماں کے ساتھ زنا کرے. چوتھا جو دیکھا، جو لوگ اس تندور کے اندر شولے کے ساتھ باہر آ رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، زانی لوگ ہیں. جو بزرگ دیکھے فرمایا وہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، کہا یہ وہ بچے ہیں جو نابالغ فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث سناتا ہوں، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جو محلات دیکھے، پہلے محلات دیکھے، فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے مومنین کے گھر ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو وہ محلات عطا فرما دے. فرمایا جو اس سے آگے محل تھے وہ کس کے تھے؟ کہا وہ شہداء کے محل تھے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. فرمایا یہ بڑا محل کس کا ہے؟ یہ اتنا بڑا محل، اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ وہ بتاؤں کون سا محل ہے؟ بتاؤں. ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، آتی ہے، پڑھیں ذرا. اللہم رب هذه الدعوة التامة، آگے، والصلاة القائمة، آگے، آت محمدا الوسیلة والفضیلة. یہ جو وسیلے کی دعا کرتے ہیں، اللہ نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما. فرمایا وہ جو مومنین دعائیں کرتے ہیں یہ آپ کا مقام وسیلہ ہے. یہ اتنا بڑا محل مقام وسیلہ ہے. آقا نے فرمایا جبریل میں اندر جا کے دیکھوں، اندر جا کے دیکھوں؟ فرمایا آقا نہیں، آپ کے اور اس محل کے درمیان موت کا فاصلہ ہے. ابھی آپ دنیا کی زندگی میں ہیں، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی آپ اپنے محل میں آ جائیں گے. میرا ایمان ہے آپ کا بھی ہونا چاہیے. آقا اس وقت اپنے مقام وسیلہ میں موجود ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس دل کی صفائی. یار دیکھو، جس امتحان کا انعام بڑا ہوتا ہے نا، انعام، اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اگر انعام بڑا ہو تو اس کو پورا نہ کرنے کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اس قرآن کو پڑھنے کا جتنا انعام ہے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک لفظ پڑھو تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا دے. ہم ایک لفظ پڑھیں، اللہ چاہے تو 10 دے. 10 تو کم از کم ہے، لمٹ ہے، منیمم 10 ہے. فرمایا کم از کم 10 ہیں، اللہ چاہے تو 10 دے دے، چاہے تو 70 دے دے، چاہے تو 700 عطا فرما دے. جتنا بڑا انعام اور سزا بھی اتنی بڑی اس کو چھوڑنے کی. چھوڑا تو سزا سنی ہے آپ نے. فرمایا میں نے دیکھا اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. اور ایک اور آخری حدیث بیان کرتا ہوں، رب کائنات کی قسم، قرآن کی عظمت. ابھی میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں لکھ کر لایا تھا، یہ لکھ کر لایا تھا، جو لکھ کر لایا تھا. ابھی میں وہ بیان نہیں کر رہا، ابھی جو میرے ذہن میں ہے بیان کر رہا ہوں. اگر اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے صبح ہو جائے گی. میں قرآن کی عظمت جو ہنس میں نے لکھے تھے ابھی وہ بیان نہیں کر رہا. آقا کائنات نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن، توجہ کرنا، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھا، دوسرا مانگ رہا ہے اللہ مجھے پیسے دے، دولت دے، مال دے، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کی جا رہی. فرمایا ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دعائیں کر رہا ہے. فرمایا اس دعائیں کرنے والے سے قرآن پڑھنے والے کو زیادہ عطا فرماتا ہوں. وہ نہ بھی مانگے
وہ سوال نہ بھی کرے، صرف قرآن ہی پڑھتا جائے، قرآن ہی پڑھتا جائے، اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کی ہر ضرورت کو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ ہماری ضروریات تو اللہ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان کے مقابلے میں اللہ اپنے دین کے ملازمین علماء کو زیادہ سکون عطا فرماتا ہے۔ علماء تو اللہ کے ملازم ہیں، ہم تو اللہ کے نوکر ہیں۔ ایک بندہ مجھے یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا بات یہ ہے، دیکھو بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تمہارے پاس ملازمین کم کرتے ہیں؟ کہتا بالکل درجنوں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا کھلاتے ہو؟ کہتا میں دوپہر کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، سیلری بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تمہارے ملازم ہیں، تم ان کو اپنی حیثیت سے کھلاتے ہو۔ علماء اللہ کے ملازم ہیں، اللہ ان کو اپنی حیثیت سے کھلاتا ہے، اللہ اپنی حیثیت سے کھلاتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ دعائیں کرتا رہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اللہ قرآن پڑھنے والے کو دعائیں مانگنے والے سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ سے بات چیت ہے۔ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں محبت والوں سے سکون ملتا ہے، جو اللہ سے بات کرے اس کو بھی سکون ملنا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی بن جائے گی تو رب کائنات کی قسم یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا میں بھی انعام ملیں گے، آخرت میں بھی انعام ملیں گے۔ دنیا میں بھی رب راضی ہو جائے گا، آخرت میں بھی رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث ذہن میں آ گئی، چلتے چلتے بتا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو بندہ اس قرآن کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے قرآن کے لیے وقت نکالے گا، میرے لیے وقت نکالے گا، میں اس کو فرصت بھی دوں گا، اس کا فقر و فاقہ بھی دور کر دوں گا، اس کے مشکل وقت میں مدد بھی فرما دوں گا۔ تین کام، تین مشکل وقت میں مدد بھی ہو گئی، فقر و فاقہ بھی دور، یہ تو پریشانی ہے ہماری، اور فرصت بھی مل گئی۔ فرمایا جو میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، قرآن کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اپنی زندگی میں مگن رہے گا، فرمایا میں اس کو اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے گا، اس کا فقر و فاقہ بھی دور نہیں کروں گا، اور اس کی مشکل وقت میں مدد بھی نہیں کروں گا۔ آج ہماری حالت یہی ہے، وقت ہی نہیں ہے، وقت۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہے۔ اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں وہ بندہ بنا جو تجھے پسند ہے، اللہ جو تجھے محبوب ہے ہمیں وہ بنا دے، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ بنا دے، اللہ جیسا مومن تو تقاضا کرتا ہے ہمیں بنا دے۔ اللہ صحیح معنوں میں نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح دنیا سے محبت ہے، اللہ دنیا کی محبت نہ، اللہ قرآن کی محبت دل میں پیدا فرما۔ اللہ اپنے نبی کی سنت کی محبت پیدا فرما، اللہ اپنی رضا کی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ بڑے سیاہکار ہیں، اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے پھر بھی تھوڑے ہیں، اللہ اپنی رحمت دیکھ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ خطا کار ہے، اللہ گناہگار ہے، اللہ معاف فرما، اللہ خطائیں معاف فرما، اللہ غلطیاں معاف فرما۔ اللہ تیرے بندے ہیں، گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، اللہ بدکار صحیح، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اللہ معاف فرما۔ اللہ رمضان کی آمد ہے، اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ چند دن باقی ہیں، ہمیں نہیں پتا رمضان آنے سے پہلے موت ہی آ جائے، اللہ رمضان ہمیں عطا فرما۔ اللہ رمضان تک زندہ رکھنا، اللہ رمضان میں موت دے دینا، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ اللہ تیری برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ عطا فرما۔ اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ دین کی محبت عطا فرما۔ اللہ اس پروگرام کو چلانا، اللہ اس پروگرام کا اہتمام انتظام کرنا اللہ قبول فرما۔ اللہ میرے جن بھائیوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، کرنل ظاہر صاحب، عمران ربانی صاحب اور دیگر ان کے رفقا، دیگر ان کے مامنین، اللہ جس بھائی نے محنت کی ہے میں سب کے نام نہیں جانتا، جن کا یہ گھر ہے، جنہوں نے دعوت دی ہے، جنہوں نے انتظام کیا ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما،
اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما، اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اللہ اس گھر میں رہنے والے اگر مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی مشکلات دور فرما، اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اس گھر میں تیرے قرآن کی بات، تیرے دین کی بات ہوئی ہے، تیری رضا کی بات ہوئی ہے، اللہ ان گھر کے تمام